بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ مدینہ کے آداب و احترام اور یہاں کرنے والے اعمال کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا، تاکہ جو بھی بھائی بہن جب بھی مدینہ میں آیا کریں، کیونکہ میں اس ٹائم ہوں مدینہ میں، یہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو یہاں آ کے اس شہر کے کچھ آداب ہیں، کچھ حق ہے، کچھ احترام ہیں، اس شہر کی بہت برکات ہیں، اس شہر کی ہوا میں بھی شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں تو سمجھو سب کچھ یہی ہے۔ تو یاد رکھو، جب بھی آپ آؤ، مکہ سے آ رہے ہو یا اپنے ملک سے ڈائریکٹ آ رہے ہو، تو سب سے پہلے تو وہاں سے چلتے ہی وہ کہتے ہیں نا، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، دل میں محبت بڑھ رہی ہو، درود زبان پہ چڑھا ہوا ہو، جیسے وہ کسی شاعر نے لکھا ہے نا کہ ہو مکے سے طیبہ کی جانب روانہ، ہو دل عاشقانہ نظر عارفانہ، ادب سے سرے راہ نظریں جھکانا، ادب سے سرے راہ نظریں جھکانا، محبت سے پھر تم سلام عرض کرنا۔ تو جب بھی آؤ، یہاں آ کے سب سے پہلے اس محبت اور طلب سے یہاں آنا، نبی کے شہر میں، یہاں درود شریف پڑھتے رہنا، اپنے ہوٹل جانا، خوبصورت نئے کپڑے پہننا۔ خوب بہنیں صرف اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ سجی سورے نہیں، لیکن صاف پاک کپڑے پہننا۔ عورت کے لیے خوشبو لگانا منع ہے پبلک پلیس پہ۔ بھائی جو ہیں غسل کریں، خوبصورت کپڑے صاف ستھرے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد کی طرف آئیں، تحیت المسجد پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں، درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد روزہ رسول میں بڑا مختصر سی کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر سے الفاظوں میں جامع چیز پیش کر دوں نا۔ اس کے بعد آپ روزہ رسول کی طرف جائیں، اس میں کچھ آداب کا خیال رکھیں۔ لوگ ہاتھوں میں جوتے پکڑے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں جوتے ہیں، ایک ہاتھ میں موبائل ہے۔ اس سے بڑی نقدری کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑی محرومی بھی کوئی نہیں ہے۔ جوتے آپ اپنے بیگ میں ڈالے ہوں، وہ کمر پہ ڈال کے رکھو، کیونکہ آپ کو آگے چاہیے بھی۔ اور موبائل تو میں کہتا ہوں بند ہی ہو۔ خوب اس گلی میں جب گزرو اور نظریں جھکی ہوئی ہوں، بھاگ بھاگ کے نہ چلا جائے، بالکل جیسے وہ ہارا ہوا انسان نہیں ہوتا، اور محبت کے جو کہتے ہیں نا، محبت کا اعلیٰ درجہ بن جاتا ہے۔ خوب اس طرح درود شریف پڑھتے جانا، جیسے شرطیں چلائیں ویسے چلنا۔ جیسے روزہ رسول کے پاس پہنچے تو وہاں جا کے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ جس کو جتنے یاد ہوں، دیکھ کے پڑھنا، بکوں سے پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، تو وہ پڑھنا۔ جنہوں نے آپ کو سلام کا کہا ہو، ان کا نام یاد ہو تو نام لے کے کہہ لو۔ کئی بار کچھ کو لوگ زیادہ کہہ دیتے ہیں تو ان کو نام ہی نہیں یاد رہتے، تو اجتماعی کہہ دو کہ جس نے مجھے دعاؤں کا کہا تھا، سلام کا کہا تھا، سب کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پھر آگے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، السلام علیکم یا ابوبکر صدیق۔ آگے السلام علیکم یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد چلتے جانا، نہ مڑ مڑ کے دیکھنا، نہ الٹے پاؤں چلنا، نہ روزے کی رسول کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگنا۔ یاد رکھو، سلام نبی کے لیے ہے، دعا اللہ کے لیے ہے۔ پھر باہر نکل کے قبلہ رخ کر کے دعا مانگنا خوب، اور بس اتنا ہی، اس سے زیادہ وہاں کچھ نہ کرنا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ ہر نماز کے بعد جاتے ہو، صبح و شام جاتے ہو سلام کرنے، جس طرح آپ کو مناسب لگے۔ یہ ہر کسی کی اپنی طلب ہوتی ہے، جو جتنے ادب سے جائے گا اتنی خیریں لے کے آئے گا۔ اسی طرح آپ کو ریاض الجنہ کا پرمٹ جب مل جائے تو وہاں بھاگنا نہیں کہ مجھے پہلی صف ملے، میں کسی کو دھکا دے کے جاؤں، شور ڈالنا۔ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں تو سانس بھی اونچا نہیں لینا چاہیے، خوب ادب سے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کو ریاض الجنہ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں کھڑا ہو جائے اور وہیں نفل ادا کر لے۔ ادب سے پڑے ہوئے نفل، چاہے وہ آخری صف کے ہیں، وہ پہلی صف سے زیادہ برکت رکھیں گے، اور بے ادبی سے پھلانگ پھلانگ کے جا کے پہلی صف میں پڑے ہوئے نفل، وہ بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اس طرح کا کوئی کام نہ کرنا، وہاں سیلفی نہ لینا، فوٹویں نہ کھینچنا۔ جس کو وہاں لائیو کھڑے بھی وہاں کا احساس اور فیل نہیں مل رہی، وہ موبائل پہ کیا چیز جمع کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہم یاد کے لیے کرتے ہیں، یا پیچھے والوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لو اور ان کے لیے دعا کر لو، وہ یہاں آ کے اللہ ان کو خود دکھا دیں گے۔
تو یہ میری ریکویسٹ ہے ریاض، اور بہنیں جو ہیں وہ بھی اسی طرح کریں، پردے کا خوب اہتمام رکھیں۔ یہ بڑی کمی کی بات ہے کہ ہماری بہنیں جب بھی مکہ مدینہ آ رہی ہیں دیکھنے کو مل رہا ہے پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ جو شرعاً پردہ کرتی ہیں ان کا بھی یہاں پردہ پراپر اس طرح نہیں دیکھنے کو ملا۔ اور آپ یہاں کے عرب کو نہیں دیکھتے کتنی با پردہ ہیں وہ ماشاءاللہ۔ ہماری بہنیں وہاں سے وائٹ حجاب، فیشنیبل حجاب، پتہ نہیں کس کس طرح تیار ہو کے آئی ہوتی ہیں، اور ان سے جب کہا جائے کہ آپ بلیک یوز کر لیں، وہ کہتے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے۔ آپ یہاں دیکھنا لوکل جو بھی ہیں وہ سب بلیک یوز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ہیبت ہے اور پراپر پردہ ہے ان کا۔ تو اس چیز کا اہتمام رکھنا، شور نہ ڈالنا جہاں بھی بیٹھے ہوں، کوئی جہاں کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو کھانے پینے کی چیزیں وہیں نہ ان کے شاپ پر پھینکے ہوئے۔ ہم اپنے گھروں میں ایسے کرتے ہیں، تو یہ تو نبی کا شہر ہے۔ اسی طرح مسجد قباء جانا یا جتنی بھی زیارات پہ جانا، وہاں جا کے کوئی بالخصوص یہ جیسے ابھی مستورات کا ٹائم ہی چل رہا ہے یہ ریاض الجنہ سائڈ پہ اور سارا، تو جتنی وہاں کناتیں لگی ہیں اس پہ اپنے نام نہ لکھنا، کسی جگہ پہ داغے نہ نکالنا، قرآن میں وہ چھوٹی چھوٹی پرچیاں لکھ کے نہ رکھنا، زیارتوں پہ جانا تو وہاں سے جیسے جنت البقیع جائیں وہاں سے مٹی نہ اٹھانا، کسی اور جگہ بھی جانا مسجد قباء یا جتنی بھی اور زیارات ہیں وہاں جا کے کوئی ایسے احد سائڈ پہ جانا یا بدر سائڈ پہ جانا وہاں سے مٹی اٹھانا، مطلب جتنے ایسے کام ہیں یہ بالکل نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ جان بھی لگ جائے، مال بھی لگ جائے، وقت بھی لگ جائے، جذبہ بھی لگ جائے اور کوئی بات نہ بنے۔ اور شیطان کو اس چیز پہ مہارت ہے کہ عمل کروا کے عمل ضائع کروانا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، جو سیکھ کے کرے گا وہ سکھائے گا بھی اور بعمل بھی ہوگا، اللہ اس کو برکات بھی دکھائیں گے۔ جو رسم و رواج، مزاج یا اپنی طبیعت یا سنی سنائی باتوں پہ آ کے جو عمل کرے گا اس کو شیطان مطمئن تو کر دے گا بٹ ملے گا کچھ نہیں۔ اس لیے میری یہ ساروں سے ریکویسٹ ہے، مسجد نبوی کے آداب کا خیال رکھنا، جیسے آج کا رمضان ہے تراویح کا اہتمام رکھنا، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھو، جہاں بھی زیارت کے لیے جاؤ اور اس طرح کا نصاب بناؤ کہ آپ مسجد نبوی پہنچو۔ جیسے 40 نمازوں کی کتنی فضیلت ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو 40 نمازیں مسجد نبوی میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے اس کو 2 پروانے ملیں گے، نفاق سے بری، منافق ہو کے نہیں مرے گا، اور جہنم سے چھٹکارا۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں گزریں، ہوٹلوں میں نہ رہیں، بہنیں اس چیز کا اہتمام کریں کہ وہ ہر نماز کے لیے نہ بھاگیں۔ یہ ٹھیک، وہ کئی بار کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہم بھی تو لینا چاہتے ہیں، تو یاد رکھو پردے کا اہتمام رکھا کریں، پردے کا اہتمام ہو اور اس چیز کا خیال رکھا جائے خوب۔ باقی اس میں جو کمی پیشی رہ گئی ہو اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائیں، ہمیں اس شہر کی حقیقی قدر نصیب فرمائیں جو اصل میں ہے، اور میرے لیے دعا بھی کرنا کہ اللہ رب العزت مجھے اس شہر میں رکھ لے۔ یہ میری تمنا ہے، جیسے تمنا کہتے ہیں نا کہ میں اس شہر میں رہ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر، کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر، ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے۔ تو میرے لیے یہ دعا کیجیے گا، باقی دعاؤں میں یاد رکھیں، کہا سنا معاف ہے۔ اللہ حافظ۔